مختلف غیر مسلم ملکوں میں جانے والے حضرات وہاں کی قومیت حاصل کرنے کے لیے، وہاں کاروباری تحفظ حاصل کرنے کے لیے، اپنی بزنس لائن کو مستحکم کرنے کے لیے غیر مسلم خواتین سے نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر اس نکاح کے ضمن میں اپنا دین بھی بیچ ڈالتے ہیں، اپنا وطن بھی بیچ ڈالتے ہیں، اپنا ایمان بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ چند ٹکوں کی خاطر کچھ لوگ اسلام اور ثقافت اسلامیہ کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے خالق، اپنے مالک رب العالمین جل جلالہ سے اور وہ رسول ہادی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس رسول ہادی نے جو ہدایت کا پیغام دیا تھا، اس پیغام کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہ بات سامنے آ جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے چراغ جلائے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اسی چراغ سے گھر کا سامان بھی جلا دیا۔ کیا کہا جائے، کس کس بات پہ رونا رویا جائے؟ اور وہاں کی نحوست کی وجہ سے پھر ذہن یہاں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، جو تجارت کا رب نے قانون دیا، جو بزنس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول عطا فرمایا، انسانی زندگی کے لیے ہدایت کے جو پہلو رسول ہادی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، پھر ہمارے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف بولتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ میں نے چونکہ جمعہ کے خطبہ کو معاشرتی حوالوں سے منتخب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سلسلہ میں میری اپنی جو تبلیغی کوشش ہے وہ یہ کہ دین کا جو بنیادی پیغام ہے وہ کم از کم میرے سننے والوں کو پہنچ جائے۔ شاید کہ اتنے 100 لوگ سنیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ فقیر کی آواز سن کر اپنے دل میں اتار لے، اور جس برائی کے خلاف میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا پیغام سناتا ہوں وہ برائی چھوڑ دے۔ اگر 400 بندے میں سے ایک بندہ بھی وہ برائی چھوڑ دے تو
چلو میرے حصے کا کام ہو جائے گا، اس کا بھی کام ہو جائے گا، اس امید سے کہ انداز بیاں اگرچہ اتنا حسین نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آیت نمبر 221 مبارک آیت ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے مومن مردو تم شرک کرنے والوں کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مسلمان خاتون اگرچہ کنیز ہو، اگرچہ وہ لونڈی ہو ایمان والی، تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس سے نکاح کرنا یہ تمہارے لیے 1000 درجہ بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم اپنی عورتوں کا نکاح کسی مشرک اور غیر مسلم سے مت کرنا، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ مرد ایمان والے نہ ہو جائیں۔ تمہارا کوئی مرد کسی غیر مسلم عورت سے اور تمہاری کوئی عورت کسی غیر مسلم مرد سے نکاح نہ کرے جب تک دوسرا فریق ایمان نہ لائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مرد ہو مسلمان اگرچہ وہ غلام ہو، بازار سے خریدا ہوا ہو، وہ آزاد مرد بھی نہ ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو، تو تمہاری مومن عورتوں کے لیے وہ غیر مسلم آزاد مردوں سے، آزاد عورتوں سے 1000 بہتر مرد ہے۔ اولئک یدعون الی النار، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ غیر مسلم تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنت اور بخشش کے لیے طلب فرما رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے مومنو، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر واضح بیان فرماتا ہے تاکہ ایمان والے نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ وہ غیر مسلم تمہیں بلاتے ہیں جہنم کی طرف، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف۔ تو اب تم جنت کی طرف جانا چاہو گے یا جہنم کی طرف، اب یہ تمہارے لیے راستہ بتا دیا ہے خالق کائنات جل جلالہ نے۔ محترم حضرات، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 جو میں نے پڑھی ہے، اسی کی تفسیر میں، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی ایک خطرناک خواہش پر تبصرہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم خاتون کو دیکھے جو بہت زیادہ حسین اور خوبصورت اور نسوانی حسن اس پر چمک رہا ہو، تو وہ مسلمان کہے کہ کاش کہ میں بھی غیر مسلم ہوتا۔ ابھی اس نے کہا نہیں، اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے، کاش کہ میں بھی عیسائی ہوتا، یا وہ عورت یہودی ہے تو میں یہودی ہوتا،
یا وہ سکھ ہے یا ہندو ہے یا قادیانی مرزائی ہے، تو وہ مسلمان کہتا ہے کہ کاش بھی میں بھی اس کے دین پر ہوتا، تو علامہ کس لیے؟ تاکہ میں اس سے نکاح کر لیتا، اس سے شادی کر لیتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یکفر ھذا من حماقتہ، فرماتے ہیں کہ صرف اگر کسی مسلمان کے دل میں اتنی خواہش پیدا ہو جائے اور وہ یہ کہے، اتنی بات سے وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے اللہ تعالی کے دین اسلام کو حقیر جانا اور اس کی توہین کر ڈالی۔ استغفر اللہ العظیم۔ صرف اس کے دل میں ابھی خواہش پیدا ہوئی ہے، صرف ایک عورت کو دیکھ کر کہ کاش کہ میں بھی، میرا بھی دین ایمان نہ ہوتا ہے، دین اسلام نہ ہوتا۔ یہ جو اس کے دل میں آرزو آئی ہے کہ میرا یہ دین نہ ہوتا، تو فرماتے ہیں کہ اس نے دین کو گویا چھٹلا دیا۔ تو دین کو چھٹلانے کی وجہ سے یکفر، اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب صرف خواہش کرنا کہاں، اور نکاح کر لینا اور اپنا دین اس کے تابع کر دینا، اس میں کتنی خرابی آئے گی۔